بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ جس عبادت کی تاکید ارشاد فرمائی ہے وہ ہے نماز، اور نماز کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ارشاد فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر اوقات مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ یہ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں کہ نماز اگر جو شخص قضا کر دیتا ہے اور نماز کی اہمیت جس کے دل میں نہیں ہے اور جو نماز کو قضا کر دینا کمتر جانتا ہے، وہ سراسر نقصان میں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں بے نمازیوں کے سخت عذاب کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں ارشاد ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فسوف يلقون غیا، کہ پہلی آیت میں ان لوگوں کی خرابی بیان کی گئی جو نماز سے غافل ہیں، اور دوسری آیات میں ارشاد فرمایا کہ جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ غی میں داخل کیے جائیں گے۔ اور مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ غی وہ وادی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جب جہنم کی آگ بھڑکنے میں جب کمی واقع ہوگی تو اس وادی کے ذریعے پھر جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا اور بے نمازی کو اسی وادی میں ڈال دیا جائے گا۔ جو نماز سے پیچھے رہتے ہیں انہیں غی میں ڈالا جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جو جنت میں جائیں گے، جو جنتی ہوں گے، وہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں دوزخ میں کس نے ڈالا؟ تو وہ یہ کہیں گے قالو لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں اگر یہاں جمع ہیں کہ اللہ کے کلام کا ختم ہوا ہے، آج دعائیں مقبول ہوں گی، تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے نور، ہدایت، فیض، روشنی، چراغ، منزل پانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذرّی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ہم سنوار لیں، کہ اللہ کا کلام جھنجھوڑ کر فرما رہا ہے کہ جہنمی یہ جواب دیں گے کہ ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک سانپ ہے اشجاع الاقراع، یہ گنجا سانپ ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے کہ یہ بے نمازی کو ڈھسے گا۔ جب یہ ڈنک مارے گا تو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بے نمازی زمین کے 70 گز اندر چلا جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا کہ میں اللہ کی طرف سے تجھ پر مقرر ہوں، اللہ کی طرف سے تجھ پر مقرر ہوں۔ اور اگر کسی نے فجر کی نماز نعوذ باللہ قضا کر دی تو وہ سانپ یہ کہے گا کہ میں اللہ کے حکم سے عشاء کے وقت سے لے کر فجر تک تجھے ڈستا رہوں گا۔ اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو یہ ڈستا رہے گا اور مستقل اس پر یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، خدا کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا اس مختصر سی محفل کے اندر اور مختصر سے مختصر بیان میں اپنی گردنوں کو جھکا کر ذرا اپنی زندگی پہ غور کرتے ہوئے کہ کہیں ہم خدا نہ خواستہ ایسے تو نہیں ہیں کہ ہماری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہو۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ بے نمازی جب مرے گا تو اسے اس قدر پیاس لگے گی کہ اگر 7 سمندروں کے پانی اسے پیش کر دیے جائیں تو اس کی
پیاس نہیں بجھے گی۔ آج دنیا میں تھوڑی سی پیاس لگتی ہے بے قرار ہو جاتے ہیں، اور موت کے وقت اگر سخت پیاس لگی تو پھر کیا ہوگا؟ چنانچہ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی پر غضبناک ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ مت سمجھیے کہ صرف نمازیں ادا کرنے سے، نمازیں پڑھ لینے سے ہی نجات ہو جائے گی، اور اگر جماعت کی اہمیت نہیں ہے تو ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ حدیث رسول میں ارشاد فرمایا کہ تارک الجماعہ، کہ جو جماعت کو ترک کرنے والا ہے، ملعون فی التوراۃ والانجیل والفرقان، کہ اسے تورات، انجیل اور فرقان میں ملعون قرار دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بے نمازی جب جس زمین پر چلتا ہے، یمشی الی الارض لعنتہ، تو زمین اللہ کی اس پر لعنت کرتی ہے۔ یہ زمین لعنت کس پر کرتی ہے؟ بے نمازی نہیں۔ اس حدیث میں فرمایا کہ تارک الجماعہ، کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا وہ جس زمین پر چلتا ہے زمین اس پر لعنت کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ تارک الصلاۃ، تارک الجماعہ، جو جماعت کو ترک کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کے جتنے ملائکہ ہیں وہ تمام کے تمام ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں، آپ اور ہم غور اور تفکر کریں کہ غور اور تفکر کا مہینہ ہے رمضان۔ فرمایا روزے رکھو کہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت کا یہ رمضان مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی تربیت کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کو پا کر اپنی بخشش نہیں کراتا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص ذلیل و خوار، ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اور یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ تربیت کے لیے یہ یاد رکھیے کہ تربیت کے لیے اہم ترین ہمارے پاس اللہ کے رسول کا فرمان اور قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں جماعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، بظاہر دیندار معلوم ہوتے ہیں لیکن نماز با جماعت ادا کرنے کی اہمیت تو دور دور تک نظر نہیں آتی۔ خدا کے واسطے غور کیجئے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دنیا، آسمان اور زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ اور سنیے ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا موت کے وقت وہ ذلیل اور خوار ہو کر اسے مرنا ہوگا۔ آج جماعت کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ جماعت ہم سے ترک ہو جائے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ ہم نماز صرف ادا کر لیتے ہیں۔ خدا کے واسطے سمجھیے، خدا کے واسطے آئیے قرآن سنیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ کے کلام نے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ مومنوں پر اس قدر مہربان ہیں کہ امتیوں کا مشقت میں پڑنا ان پر دشوار گزرتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب اس قدر مہربان ہیں کہ فرماتے ہیں اگر میرے امت پر شاق اور دشوار نہ ہوتا والسواک عند کل صلاۃ، تو میں مسواک ہر نماز سے پہلے لازم قرار دیتا، لیکن امتیوں کا خیال آ گیا۔ یہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب فرماتے ہیں کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ ایک شخص کو کہوں کہ اقامت کہے، ایک شخص کو کہوں کہ جماعت کرائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں پہ جاؤں کہ جو نماز گھروں میں ادا کرتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے جو لوگ،
میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا۔ جس فعل سے اللہ کے محبوب بیزاری کا اظہار کریں، زمین اور آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت کر رہے ہوں، اللہ کی زمین اس پر لعنت کر رہی ہو، پھر بتائیے ہمارے گھر میں برکت آ سکتی ہے؟ پھر بتائیے خیر و برکت کا نزول ہو سکتا ہے؟ پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں؟ آفتیں ٹل سکتی ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ملائکہ لعنت کر رہے ہوں اور خیر و برکت کا نزول ہو؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں، ہر ایک شخص یہی کہتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا۔ کیا سارے ہی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو گئے کہ سب پہ جادو ہو گیا؟ گھر میں سب سے بڑی نحوست تو نکالیے کہ ہمارے گھر کے مرد اپنے گھر میں نماز ادا نہ کریں اور وہ نماز با جماعت ادا کریں۔ افسوس صد افسوس، آج ہمارے ذہنوں میں نماز با جماعت کی اہمیت نہیں ہے، تکبیر اولا کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، اگر آج یہ اعلان ہوتا ہے کہ ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے گا جو آپ کا بگڑا ہوا کام ہوگا وہ کام بن جائے گا، کاروباری رکاوٹ دور ہو جائے گی، غیب سے روزی آئے گی، ہم مچل جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر اس دنیا ہی سے محبت کی بنا پر ہم مچلتے ہیں، وظیفہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ سنیے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت پیارا وظیفہ دے دیا۔ وظیفہ کہیے، عمل کہیے، ہماری بگڑی بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بتا دیا۔ ایسا پیارا وظیفہ بتایا کہ فرمایا پوری دنیا ایک طرف ہے اور وہ عمل ایک طرف ہے کوئی مسلمان درد رکھنے والا، ہے کوئی مومن درد رکھنے والا کہ اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے اپنی گردن جھکا دے۔ اللہ کے محبوب سچوں کے سردار ہیں، آپ کا فرمان سچا ہے۔ آپ نے ایک وظیفہ دیا، کیا ہم اس وظیفے کو لبیک کہتے ہوئے اسے دل میں سمانے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے محبوب نے وہ وظیفہ دیا، فرمایا وہ خیر من الدنیا وما فیہا، جو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بڑھ کر ہے یہ وظیفہ۔ کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سا ایسا عمل ہے؟ اے میرے پیارے بھائیوں، آئیے اس وظیفے کو سننے سے پہلے اپنے سر کو جھکا کر اس نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، جو امت کے غم میں آنسوؤں کو بہاتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں اتنا پیارا عمل ہے، تو سنیے وہ کون سا ایسا عمل ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، کہ تکبیر اولا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی تکبیر اولا کا ثواب پہلی رکعت ملنے تک مل جائے گا۔ اگر جسے جماعت کی پہلی رکعت مل گئی تو اسے تکبیر اولا کا ثواب مل جائے گا۔ آج ہم کس قدر تکبیر اولا کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب تو فرماتے ہیں کہ یہ خیر من الدنیا وما فیہا ہے، لیکن افسوس تکبیر اولا اگر ہم سے رخصت ہو جائے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اصل برکت کا ذریعہ تو یہ ہے کہ صبح نور کا وقت ہو، مسلمان اپنے گھر سے اٹھے، اللہ کے دربار کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے ہوں، یہ نور کے وقت میں اللہ کے دربار میں پہنچے تو اس کے گھر میں بھی نورانیت آئے گی، اس کے دل میں بھی نورانیت آئے گی، اس کے قلب کو بھی سکون ملے گا، اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی، اسے اللہ کی طرف سے اطمینان، چین، سکون، امن مل جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور اللہ کے فرشتے لعنت کر رہے ہوں تو خیر و برکت کہاں آ سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر آج اس مبارک محفل میں ختم قرآن کے موقع پر اگر قرآن کی الفت سے جمع ہوئے ہیں، اگر قرآن کی محبت میں جمع ہوئے ہیں تو قرآن کی الفت اور محبت دعوت عمل پیش کرتی ہے۔ اسلام یاد رکھیے یہ دعوت عمل پیش کرتا ہے، بڑے بڑے فلسفر کی اور بڑے بڑے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو ویسے ہی میڈیا نے یہود اور نصارہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کا جوش ایمانی ختم ہو رہا ہے، اور میڈیا کے ذریعے ویسے ہی مسلمانوں کو بے عمل کیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، کیا ہوتا ہے اس
میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دین کی باتیں اور کہا جاتا ہے تصوف کی بات ہوگی اور تالیاں بج رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں قرآن بیان کرتے ہیں، انگلش میں قرآن بیان کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ہندوازم کو بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کا فرق بیان کرتے ہیں، بےہودہ قسم کی عورتوں کو دکھاتے ہیں ساتھ اور سب مل کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، جسے قرآن نے منع کیا ہے۔ خدا کی قسم، قرآن کا نور، قرآن کا فیض یہ اسے نصیب ہوتا ہے جو عمل کرنے والا ہو، اور تعظیم مصطفیٰ اگر دل میں ہو تو قرآن کا نور ہوتا ہے۔ انگلش بول کے متاثر کرنے سے یہ ضروری نہیں کہ قرآن کا نور مل جائے۔ قرآن کا نور بڑی بڑی لمبی تقریروں پر منحصر نہیں ہے، قرآن کا نور منحصر ہے تو یاد رکھیے تقوی اور پرہیزگاری پر منحصر ہے۔ اگر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے تو قرآن کا نور ملے گا، اور تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ بنیاد نماز با جماعت ادا کرنے سے ہے۔ اس کے بعد کی منزلیں ہیں نوافل ادا کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور نماز تو ایسی چیز ہے اگر نماز کی اہمیت جان لی تو خود بخود تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو برائی سے دور کرنا ہے۔ آئیے اللہ کا کلام کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز صحیح ہو جائے گی تو بے حیائی اور برائی سے رک جائیں گے، پھر ہمیں قلبی سکون، دل منور، روشن اور منور ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے، ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں نور قرآن آ جائے، اور نور قرآن کے لیے قرآن میں سب سے زیادہ نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ بس اب وقت اجازت نہیں دیتا، صرف 5 سے 7 منٹ میں اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اسے یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ اگر آج تک ہمارے اندر یہ بیماری، یہ عیب، یہ جرم کہ ہم نماز با جماعت ادا نہیں کرتے، تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، آج ہی گڑ گڑائیے، آج ہی گڑ گڑائیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک نماز بھی ترک کرتے تھے تو خدا کے لیے آج ہی توبہ کرنی ہوگی۔ نماز با جماعت کا عزم کر لیجئے، دیکھیے تو صحیح نماز با جماعت سے کیا کچھ نصیب ہوتا ہے اور کیا کیا رونقیں ملتی ہیں۔ نماز با جماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیجئے۔ وہ خوش نصیب مائیں، وہ خوش نصیب بہنیں اور وہ خوش نصیب خواتین اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری اولاد متقی اور پرہیزگار بن جائے، تو گھر کا ماحول درست کرنے کے لیے گھر کے مردوں کو آپ بھی معاون بن جائیے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی امور دنیا سے نہیں امور آخرت سے ہے، آپ معاون بن جائیے۔ اپنی دنیا کی ضروریات کے لیے تو بڑا احتجاج کیا جاتا ہے اور بڑی جناب شکایتیں کی جاتی ہیں، ہر طریقے سے اپنی بات تسلیم کروا لی جاتی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا گھرانہ جنتی گھرانہ بنے، آپ کی اولاد متقی اور پرہیزگار بنے؟ یہ ایسی اولاد بنے جو حقیقی معنوں میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو ابتدا ہمیں اپنے گھر سے کرنی ہوگی۔ اگر آپ کے گھر کے مرد، آپ کے بیٹے، آپ کے رشتہ دار اگر نماز کے لیے جماعت سے نہیں جاتے، سستی کرتے ہیں، آپ بھی معاون بنیے۔ اگر مرد آپ ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ کی عورت اگر نماز ہی نہیں پڑھتی تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ آپ اس پہ سختی کر کے حکمت عملی کے ساتھ سمجھائیے۔ یہ یاد رکھیے، یہ بہت ضروری ہے کہ نماز مرد با جماعت ادا کریں، عورتوں سے نماز قضا نہ ہونے پائے۔ اگر کچھ آج کی رات لینا چاہتے ہیں، اتنا قرآن سنا، اتنا قرآن سنا کہ حقیقتاً مبارکباد کے مستحق ہیں، حقیقتاً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ رمضان سے پہلے آپ نے اشتہار میں دیکھا کیا لکھا تھا کہ ماہ رمضان کے قدردان متوجہ ہوں۔ حقیقتاً آپ نے ماہ رمضان کی قدر کی کہ 4 گھنٹے تراویح میں شامل ہو گئے۔ آپ نے اس قدر و منزلت کو جانا، اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دیکھیے، غور کیجیے کہ یہ وقت آپ نے جب قرآن کے لیے دیا اور قرآن کا آج ختم ہے، آپ چاہے ختم قرآن میں شامل ہیں، قرآن کے ختم میں تو آپ شامل ہو گئے، تو قرآن نے سب سے زیادہ نماز کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تو بس نماز با جماعت ادا کیجئے۔ ہمارے
بغداد معلیٰ میں حفظ قرآن میں پہلی نمبر کی سعادت حاصل کرنے والے ہمارے امام صاحب نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے ان سے پورا قرآن سنا ہے تو ان کے ارشاد پر میں ان کا پیغام آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے خاص طور پر یہ ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کہیں پردے کے بارے میں، یہ یاد رکھیے کہ پردہ عورت کے لیے زینت ہے، وقار ہے، حلم ہے، نورانیت ہے، تقوی ہے، زہد ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ عورت اگر با پردہ ہے تو اس کی اولاد نیکوکار ہو سکتی ہے، اگر وہ با پردہ ہے تو اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہوتا ہے اس کی غیبی مدد کی جاتی ہے۔ تو پردہ قرآن کے اس اختتام پر جہاں آپ نے قرآن اتنا سنا ہے تو پردہ اس کی نیت کر لیجئے۔ اور آئیے اب یہ سنیے، اس موضوع پر تو بس بیان ختم ہوا، بیان تو بے حد ہو سکتا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے، اپنے محبوب کے صدقے سے، ہم ماں بہنیں جو یہاں ہماری مائیں بہنیں جمع ہیں، انہیں پردے کی اور ہم سب کو تقوی کی، اور ہم سب کو خصوصاً مردوں کو باجماعت نمازیں اور عورتوں کو نماز ادا کرنے کی ہمیشہ کے لیے 5 وقت توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔